السلام علیکم ناظرین، اردو پوسٹ پاکستان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ باخیریت ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ انتہائی اہم اور شاندار قسم کا ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ ناظرین، لہسن کی تاریخ کے حوالے سے اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو لہسن کو قدیم روایات میں بہت ساری بیماریوں کے خلاف علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے، جبکہ ہم میں سے لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو لہسن کی اس قدر اہمیت سے بالکل بھی ناشنا ہے کہ لہسن کی اتنی اہمیت ہے۔ لیکن میں نے اپنی سرچ میں یہ بات کنفرم کی ہے کہ لہسن کے استعمال کا تذکرہ قدیم تاریخ میں ملتا ہے۔ قدیم مصر اور یونانیوں کے ہاں لہسن کو مختلف قسم کی بیماریوں کے علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں لہسن کو علاج کی غرض سے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ قدیم اقوام کے ایک دوسرے سے رابطے ہوئے اور تجارت وغیرہ جب ان لوگوں کی آپس میں بڑھی تو رومن اور یونانیوں کا ہاں جو علم کی ترویج تھی وہ بہت تیزی سے پھیلی اور مشترکہ مفادات کے علوم کا بڑی تیزی سے تبادلہ ہوا۔ اس ضمن میں ایک بات ضروری ہے کہ موجودہ ماڈرن میڈیکل سائنس بھی اس بات کی معترف ہے اور یہ بات ایتھینٹک ہے کہ بہت ساری بیماریوں کے علاج کے لیے تھوم کو مختلف جو اس کے مراحل ہوتے ہیں فارماسیوٹیکلز کے، وہ اس کو استعمال کر رہی ہے اپنی ادویات کی تیاری کے لیے۔ یعنی لہسن کی تقریباً اگر اس کا تاریخی پس منظر دیکھا جائے تو 5000 سال پر محیط ہے، جو کہ چارٹ کی مدد سے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ تاریخ کے آئینے میں لہسن کا دواؤں کی صورت میں استعمال سے متفق ہونا ناگزیر ہے۔ قدیم مصر میں 343 قبل مسیح سے 3200 قبل مسیح تک لہسن کو روزمرہ کی خوراک کا معمول بنایا جاتا تھا، اور بالخصوص محنت کش طبقہ یا وہ لوگ جو بھاری مشقت کے کام کاج کرتے تھے وہ لہسن کو اپنی خوراک میں لازماً شامل رکھتے تھے۔ قدیم طب کی کتابوں میں لہسن کو ایسے افراد کو جن کی جسمانی نشوونما اب نارمل ہو ان کے لیے بطور خاص دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق مصر کے بادشاہ تلنت حامن کے مقبرہ کی جب کھدائی کی گئی تو اس کے مقبرہ سے جو ہے لہسن برآمد ہوا، جو کہ بہت اچھی حالت میں تھا، جس کا زمانہ بادشاہی تقریباً 1325 سے لے کر 1334 قبل مسیح تک بنتا ہے۔ یہودی غلاموں کو ان کی استعداد کار بڑھانے کے لیے لہسن کا استعمال کروایا کرتے تھے، اور جب غلاموں کو رہائی مل جاتی تھی تو وہ اپنی خوراک کو، جس میں مچھلی، کھیرا، خربوزہ، پیاز، جرجیر ایک طرح کا سلاد ہوتا ہے، اور لہسن کو بہت یاد کیا کرتے تھے۔ تالمود ایک یہودی مذہبی کتاب ہے جو 2 صدی عیسوی میں لکھی گئی۔ اس کتاب میں لہسن کو انفیکشن اور پیراسائٹس اور دیگر کئی امراض کے علاج کے طور پر استعمال کرنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ قدیم یونانی 326 عیسوی سے 1000 عیسوی قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ فوجیوں کی استعداد کار کو بڑھانے کے لیے لہسن کو استعمال کیا کرتے تھے۔ ناظرین، بڑی زبردست بات یہ ہے کہ پہلے اولمپکس مقابلے کے ایتھلیٹس جو ہیں وہ مقابلوں سے پہلے لہسن کا استعمال کرتے تھے تاکہ استعداد کار کو بڑھایا جا سکے، یعنی ان کا جو جسمانی پوٹینشل تھا اس کو برقرار رکھنے اور اس میں اضافے کے لیے وہ لہسن کو استعمال کیا کرتے تھے۔ قدیم یونان کا بابائے ادویات ہائپوکریٹس لہسن کو اپنی ادویات میں استعمال کرتا تھا، جو کہ معدہ سے لے کر سانس تک کی بیماریوں میں استعمال ہوا کرتی تھی۔ قدیم رومن
سن 8 عیسوی سے 476 قبل مسیح میں فوج کے سربراہ یا ڈاکٹر یا طبیب یا حکماء لہسن کو شریانوں سے اضافی کولیسٹرول اور دل کی بیماریوں کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ لہسن کو اس دور میں جانوروں کے کانٹے کے علاج کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ نیز جوڑوں کے درد کے لیے لہسن کو ایک مؤثر علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ قدیم چائنا اور جاپان میں لہسن کو ایک لازمی جز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ خصوصاً گوشت سے بنی ترکاریوں میں لہسن کو لازمی طور پر شامل کیا جاتا تھا۔ قدیم چائنا اور جاپان میں لہسن کو ڈپریشن میں کمی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا اور مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے قدیم چائنیز اور جاپانی لہسن کو استعمال کیا کرتے تھے۔ قدیم ہندوستان میں طب کی ایک قدیم کتاب جس کا نام چارکا سمیتا ہے، لہسن کو دل کی بیماریوں اور شریانوں کے علاج کے لیے استعمال کا تذکرہ ملتا ہے اس کتاب میں، جس کا ایک اور قدیم کتاب ہے طب کی جس کا نام اس کی دریافت ہونے کے بعد باور سنسکرت رکھا گیا ہے۔ اس کتاب میں بھی لہسن کو تھکاوٹ، معدہ کی بیماریوں کے لیے علاج کے طور پر استعمال کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے بعد درمیانی ادوار میں جوں ماڈرن میڈیسن متعارف ہونا شروع ہوئیں تو بھی لہسن کی افادیت اپنی جگہ وہ برقرار رہی، اور 13ویں صدی عیسوی کے بعد جب علوم طب ترقی کی منزلیں طے کر رہے تھے، لہسن کو باقاعدہ طور پر درسگاہوں میں کاشت کیا جاتا تھا اور لہسن پر مزید تحقیقات شروع ہوئیں۔ 16ویں صدی عیسوی کے ایک مشہور طبیب ڈاکٹر پیٹرو میٹالک آف سائنا نے لہسن کو گردوں کی پتھری اور بچوں کی پیدائش کے بعد خواتین کے مختلف عارضوں کے لیے مفید تجویز کیا۔ قدیم امریکن کے ہاں بھی کچھ اسی طرح کے تذکرے ملتے ہیں۔ غرض کہ لہسن کی تاریخ اپنی نمو کے حوالے سے بہت پرانی ہے اور لہسن سے مختلف بیماریوں کا علاج قدیم اقوام کے ہاں بکثرت پایا جاتا ہے۔ جدید خلیجی ممالک میں چکن پروسٹ کے ساتھ لہسن کا پیسٹ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ لہسن برے کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے۔ الغرض لہسن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو ناظرین اپنے کمنٹس سے ضرور آگاہ کریں اور تمام ہی ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور لائک کیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ ان کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔